صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ واعظ تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے تھے۔ امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، تو امام صاحب کہتے ہیں اماں مجھ سے مسئلہ پوچھ لے، تو ماں کہتی تو بچہ ہے، ماں کے لیے تو بچے تھے نا، وہ اس سے مسئلہ پوچھیں۔ تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاء سمجھے لے کہ اس شاگرد کے پاس جاتے مسئلہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں سمجھتے آتے، آپ بتائیں۔ تو امام صاحب کہتے میری اماں تیرے نام پہ مطمئن ہوتی، یہ احترام دیکھو۔ فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا، تاکہ میری بوڑھی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی۔ میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹھوٹیاں تے لے آنی پڑیں، میں چلا گیا لے کے آیا، لا کے میں نے پیش کر دی۔ تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے، میں کہ اماں جی مثلا ٹھوٹیاں کی لوڑ کا دیے، بغیر ٹھوٹیاں تو نہیں امام حسین کے نام پہ کھیر وڈی جاتی، ضرورت کی ہے؟ تو اماں جی کو پتا تو تھوڑا غصے میں گیا ہے، پسینے میں شرابور واپس آیا ہے، تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے۔ مجھے تھپکی دی، 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے، اور ساتھ کہنے لگی پتر ویکھے نا حضور دی اولاد دے نام تے کسی نو کھیر دینی، پھر انہوں آخنا ساڈا پانڈا دے کے جا، نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا، ختم ہو گیا۔ اسے کہنا برتن دے کے جا، اس لیے پلیٹیں بھی جائیں یہ حضور کی اولاد کے نام کا لگ ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک تو ان سے والہانہ پن، پانچویں اور آخری بات، اپنے بزرگوں کے صرف دین نہیں منانے ہیں، دین صرف منانے نہیں آیا، دین تو اپنانے کے لیے آیا۔ ہم نے نہیں کہ دین نہیں منانے، میرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی، احترام بھی کرنا ہے ہر درجے، لیکن جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا مزاج ہے۔ دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہے، کامن ہے۔ ایک تو ان دونوں کا مصلی سے پیار، 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ۔ جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محب بھی کوئی نہیں۔ 5 آپ دیکھیں نا، 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جانگے یا بیعت، 2 ہی باتیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو، صبح بات کر، چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے، بیعت تو آپ نے کرنا نہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں، یہ عجیب سے لوگ ہیں، آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے رات لی۔ حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مصلی سے بڑا پیار ہے، تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے، صبح میدان لگے گا، امید شہادت کی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے، رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کروں۔ امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں؟ عبادت ہم یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں نہیں، گپ شپ کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کون صاحب ہے؟ کہتے ہیں درویش ہوتے ہیں۔ اچھا جناب درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی، ادھر کی ادھر کی، فلانے کی اس کی اس کی کہانیاں سنائی، نماز کا ٹائم ہوا تو کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے، خدا سے ڈر۔ کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے، کسی خدمت کے قابل نہیں، تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگے خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں، اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اتنی خلافت کی پابندیاں، اتنے کام کے باوجود مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے۔ تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح جانتے ہیں، مجھے بتائیں
یہ سجدوں سے دلچسپی، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ، ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے۔ 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں۔ جو سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے، صحابہ کو وہ نفل نیند لیتے تھے، اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے۔ مزاج میں ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لیں، امام علی مقام سے محبت کر لیں، سیدنا فاروق اعظم سے، اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں، باطل کے لیے گنجائش نہیں۔ ہم مختلف حکمتیں، مختلف مصلحتیں، مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ ہم یا دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے، بزرگ بندے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب میں بھلا کی ہو رہے ہیں ملک وچ؟ میں کہ جی سب کے سامنے ہی فرمان لگے جی تو بچپن چ کھیڈی دا سی نا، تے کھیڈ دا ہار جیت دا نتیجہ نہ منن دا ارادہ ہوندا سی تے ادوں آکھیدا نہیں دوبارہ کرو تو روز ماریا ہے۔ کہتے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے صبح و شام۔ اور آپ دیکھیں مذاق اتنا زیادہ ہے، اب تو باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پھر مذاق نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا، صبح و شام مذاق ہو رہا ہے، حد ہو گئی۔ یعنی ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، اس پر اس نے حکومت قائم کر لی۔ ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ کر دیا اس نے سب کو روٹی کپڑا اور مکان۔ پھر ایک اٹھا تو اس نے کہا قرض اتارو ملک سوارو۔ لوگوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، بچوں نے اپنے کانوں سے اتار اتار کے بالیاں بیویوں نے دے دی۔ پھر اتر گیا قرضہ ملک کا۔ پھر ایک تیسرے صاحب آ گئے، کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ پھر کرپشن زیادہ لوگوں کو ٹکٹیں دے دی، ان کو منسٹر بنا دیا۔ بیچاری قوم تو تمہارے جھوٹے سچے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن رب کریم کی بارگاہ کو کیا جواب؟ میرے پاس آپ یقین کریں لوگ آتے ہمارے پاس نا، خانقاہوں، آستانوں، مساجد میں لوگ نیک آدمی سمجھ کے آ جاتے ہیں دعا کرانے، وہ پھر اپنا دکھ بھی سنا کے جاتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں سنی نہیں جاتی۔ یہ جتنے سیاسی تبصرے ہیں یہ اسی والے کمروں کے ہیں، امیر پیروں کا، وزیروں کا، تگڑے لوگوں کا عوام سے گیپ زیادہ ہو گیا ہے۔ عام آدمی کی دکھ نہیں سمجھ پا رہے ہم لوگ، غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یار حد ہو گئی نا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جنہیں صاف پانی نہیں ملتا، پینے کا صاف پانی، کچھ نہیں صاف پانی مل جائے۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اچھا ایک طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ملتا نہیں مارکیٹ میں، پرانا مل جاتا ہے۔ یہ امیروں کی چاہت ہے، گاڑی 3-4-5 لاکھ روپیہ زیادہ دے کے بک کرا لیں گے، چاہیے مجھے ذرا 2 مہینے پہلے۔ دوسری طرف حال یہ ہے، میں کبھی کبھی وقت نکال کے سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہوں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں تسلی بھی دے دی جائے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی حال دیکھیں جا کے، لوگوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے ڈرپ لگا دیا ڈاکٹر نے، ڈاکٹر کیا کرے، بیڈ ہی کوئی نہیں۔ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے، کوئی والی وارث نہیں قوم کا، یعنی جن لوگوں کو بیمار ہوں تو لیٹنے کو جگہ نہ ملے، اس قوم کے لوگ جھنڈے لگائیں اور وزیروں کے نعرے لگائیں، اور جناب وہ اور جتنا پیسہ تم الیکشن پہ لگاتے ہو نا، اس کے کتنے کتنے بڑے اسپتال بن جاتے ہیں، لیکن مزاج نہیں، طبیعت نہیں۔ حضرت امام حسن میں، سیدنا عمر فاروق میں یہ بات کامل تھی کہ باطل کے ساتھ کبھی صلح، یہ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹ کر کر کے باطل کو عروج دیا، کبھی صلح نہیں۔ انہوں نے کہا جو باطل ہوتا ہے وہ بہرحال باطل ہوتا ہے۔ یزید اگر باطل ہے، بڑی حکمتیں تھیں امام حسین کے سامنے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا، چلو باہر نکلتے ہیں ذرا لوگ کٹے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ سیاسی بات نہ کیا کریں، وہ بعض لوگ مختلف جماعتوں کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو فلان ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا کیا ہو جائے گا، کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا حیثیت ہے ہماری، نہیں کوئی ہم سے دلچسپی لیتا تو نہ لے، ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ اذان بھی پوری نہ پڑے، وہ بھی دیکھ کر پڑے کہ فلانا بندہ ناراض نہ ہو جائے، جس کی طبیعت میں جو آتا ہے وہ کرے، سانو تخت زارے بھی لوڑ کیے،
नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल असी ते अपनी बाल के सेकने सानू की लगे किसी और दे नाल कर उम्मत है अहले दवल रजा और पड़ेगा इस बला में मेरी बला मैं तो गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन कोई पारा है ना नहीं। ये क्या बात हुई कि आप सच्ची बात ही ना करें, आप गौर करें मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। गरीब लुटते नहीं और आप कहें कि जनाब वो फलाना बंदा कहेगा मैं सियासी जमात का था आपने बात कर दी हो जो जिसके बात का होता है, लेकिन हक बहरहाल हक ही होता है। यही बात इमाम हुसैन के सामने आई। बच्चों औरतें साथ हों तो लोग तो वैसे ही कह देते हैं मेरे साथ जनाना साथ है और मैं तुझे बता देता, लेकिन इमाम हुसैन ने ना औरतों का साथ देखा ना बच्चों की भूख देखी ना तकलीफ देखी। उन्होंने बताया कि जब बातिल के सामने डटना है तो नतीजे की परवाह किए बगैर डटना है। जो लोग काम करने वाले होते हैं वो रिजल्ट नहीं देखते क्या निकलेगा। रिजल्ट तो ये निकला कि इमाम हुसैन शहीद हो गए और फिर 3-4 साल यजीद हुकूमत भी कर गया, लेकिन कयामत तक के लिए उसका नाम जिल्लत का बाइस बन गया। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हुसैन, बेदार तो हो। इमाम हुसैन का नाम सरहद बन गया बातिल से लड़ने की। तो मेहरबानी करें, हो सकता है आप अकेले हो पूरे घर में, लेकिन आप डटना सीखें, सच कहना सीखें, बात सही करनी सीखें, काम पे नहीं, डरे नहीं। कोई जब अल्लाह ताला साथ हो फिर को बंदा किसी का क्या बिगाड़ सकता है। सच पर खड़े होना सीखें, सच पर। अल्लाह के बंदों का प्यार अपने दिल में बिठाएं। अगर ये हुकूमतें ये सारा कुछ दुरुस्त हो जाए तो आप यकीन करें कौम आसूदगी में आ जाए। फिर से अपनी सारी तकरीर को दोहराता हूँ। सबसे पहले तो बड़ों की इज्जत करें, अहले फजल की तौकीर में कभी कमी ना करें, अपने असलाफ से अपने आप को जोड़ के रखें, कभी भी इससे पीछे ना हटें। इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, हुजूर के खुलफाए राशिदीन हो, अशरा मुबशरा हो, इनसे शौक वाला प्यार करें, छलके इनका प्यार। और फिर अपनी इबादत पर खास तवज्जो दें। मुसल्ला आबाद हो तो रब की मदद आती है, रूह सुकून में रहती है। और आखिरी बात ये कि खड़ा होना भी सीखे, डटना भी। अल्लाह की मदद डटने के बाद आती है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो रब का नाम लेके डट गए, पहले वो डटे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल किए। पहले डटेंगे फिर मदद आएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता करे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।